آج کے دور میں اگر دیکھا جائے آج کی جو ہماری عورت ہے، ماں بہن بیٹی، اسلام نے کیا حقوق دیے اور آج عورت کہاں جا رہی ہے؟ آج کی عورت جو آئیڈیل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نہ رہی، آج کی عورت کی آئیڈیل سیدہ عائشہ نہ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج کی عورت کی آئیڈیل کریم آقا کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ رہی، حضور علیہ السلام کی ازواج نہ رہی، حضور کی بنات نہ رہی، آقا علیہ السلام کی صحابہ کی ازواج نہ رہی، بلکہ بدقسمتی سے آج کی مائیں بہنوں بیٹیوں کے آئیڈیل کوئی اور عجیب عورتیں بن گئی۔ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، کیسی آزادی چاہیے؟ اسلام نے تو عورت کو اتنے حقوق عطا کر دیے، بے شمار حقوق عطا کر دیے، اور آج کی عورت کہتی ہے کہ میں ان انگریز عورتوں کی طرح یا یہ جو ڈرامہ کلچر کی عورتوں اس کی طرح میں اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ وہ جو آج ایڈوانس کنٹریز میں، فارن کنٹریز میں، غیر مسلم ممالک میں، آپ ذرا غور کریں، کیا کسی عورت کی عزت محفوظ ہے وہاں پہ؟ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے آئیڈیل ان کو بنایا ہوا ہے۔ وہ عورت اگر اپنے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا، یہ بات اب سب کو بخوبی علم ہے، سوشل میڈیا سے آپ منسلک ہے۔ وہ عورت جب پیدا ہو تو اسے باپ کا نہیں پتا، وہ عورت جب جوان بڑی ہو جائے سوتیلے بھائی سے اسے ڈر ہے، سوتیلے باپ سے اسے ڈر ہے۔ وہ عورت جب بے حیائی والا لباس پہن کے اپنے باس کے پاس جائے، وہاں بھی اس کے ساتھ زیادتی والا ضرور حصہ بن جاتا ہے۔ پھر وہی عورت جب بوڑھی ہو جائے، اولاد کا کوئی پتہ نہیں، اولڈ ہوم سینٹر میں پھینک دیا جاتا ہے، وہاں مر گئی، ختم ہوگی، بات ختم ہوگی۔ یہ میں اس عورت کا چہرہ دکھایا ہے جس پہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس کا وہ آئیڈیل ہے ہمارے۔ اگر اسلام کا چہرہ دیکھیں ذرا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب عورت بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے، قرآن کا اسلوب ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، بیٹی پر خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پھر یہی بیٹی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، میرا رب فرماتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پھر عام بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ کے گھر رحمت بن کر آتی ہے۔ اسی بیٹی کا سیکیورٹی گارڈ والد بن جاتا ہے، کوئی جب تھوڑی سی بڑی ہو تو اس کا سیکیورٹی گارڈ بھائی بن جاتا ہے، اس کی عزت کا رکھوالا بھائی ہوتا ہے، اس کی عزت کا رکھوالا باپ ہوتا ہے، اس کو چار دیواری میں تحفظ ملتا ہے، اس کے خیال کیا جاتا ہے، اسے ہر طرح کی سہولیات میسر کی جاتی ہیں۔ یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ وہ غیر مسلم عورت، اس کو کوئی تحفظ نہیں ہے، وہ اپنی کمائی کرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرتی ہے، لیکن اسلام عورت کو کیا اسلام تحفظ دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو گھر میں رہ، تیرا باپ تیرے لیے کفیل ہے، تیرا بھائی تیرے لیے کفیل ہے، تیری چار دیواری تیرے کے لیے عزت اور عظمت کا مقام رکھتی ہے۔ پھر یہی عورت بیٹی جو ہے جب بڑی ہو جائے، رشتہ کر دیا جائے، شادی کر دی جائے، پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ بھائی تھے، عزت کا رکھوالا باپ تھا، اب اس کا شوہر بھی اس کا عزت کا رکھوالا بن جاتا۔ نانو نطفہ کی ذمہ داری اسلام مرد پہ کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وللرجال علیہن درجہ۔ پھر تین لوگ بن جاتے ہیں، بھائی بھی رکھوالے بن جاتے ہیں عزت کے، اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس کا والد بھی بن جاتا ہے، اس کا شوہر بھی بن جاتا ہے۔ پھر خالق کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، اس عورت کو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرما دے۔ پھر اسلام کتنی عزت دیتا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، پھر ان بچوں کے لیے اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا۔ یہ میں اسلام کی عورت کی بات کر رہا ہوں، کتنے حقوق دے رہا ہے اسلام، حضور کتنی رحمت فرما رہے ہیں، میرا اللہ کتنی عنایت فرما رہا ہے۔ پھر یہی عورت بڑھاپے میں چلی جائے، اسلام پھر بھی اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسلام اسے لاغر اور کمزور کر کے اولڈ ہوم سینٹر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ کی عبادت کے بعد ان پر احسان کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بلکہ سختی فرمائی کہ تم نے ان کے سامنے اف کلمہ بھی نہیں کہنا، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یہ اسلام عورت کو حفاظت دے رہا ہے۔ پھر یہی ماں باپ فوت ہو جائے
والدہ وصال کر جائے, ایک عورت وصال کر جائے, سوچنے کی بات ہے, اس کا نام و نشان نہیں ختم ہو جاتا, مٹ نہیں جاتا, بلکہ یہی عورت اس کو اس کا خامد ہوتا ہے, اس کا بھائی ہوتا ہے, اس کا والد ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, پورے عزت اور احترام کے ساتھ, پورے پروٹوکول کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے. پھر قبر میں اتار کر کھاتا صاف نہیں کیا جاتا, بلکہ پھر اسلام کہتا ہے کہ تو جب بھی نماز پڑھے گا ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جب بھی تو دعا مانگے گا, جب بھی نماز پڑھے گا, اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگا دے. یہ میرا اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے, میرا اسلام عورت کی رکھوالی کرتا ہے, اسلام عورت کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے. میرے آقا اتنی رحمت فرما رہے ہیں کہ وہ عورت اگر ماں کی حیثیت سے اس دنیا سے وصال کر گئی ہے تو بندہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا, ختم شریف دلائے یا نہ دلائے, کل ساتھ کرے یا نہ کرے, جب بھی وہ نماز پڑھے گا, تشہد میں بیٹھے گا, سیدنا ابراہیم والی دعا پڑھے گا, آٹومیٹکلی ثواب والدین کو پہنچے گا. کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا, ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے اللہ میری بھی بخشش فرما, میرے والدین کی بھی بخشش فرما. یہ پھر یہی سلسلہ چلتا جاتا ہے. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے, کیا اس عورت کو آزادی ہے کہ اسلام نے مسلمان بیٹی کو آزادی عطا فرمائی؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, محاسبہ کرنا پڑے گا. میرے آقا نے اتنی رحمت عورت پر فرمائی, اتنی رحمت فرمائی ہے کہ اس کی پیدائش سے وصال سے بعد تک اتنی رحمت فرمائی, اتنی عنایت فرمائی ہے. تو پھر اسے کوئی اسوا کوئی اور نہیں بنانا چاہیے, کوئی انگریز عورت کو نہیں بنانا چاہیے, غیر مسلم کو نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اسے آئیڈیل بنانا چاہیے تو سیدہ فاطمہ کو بنانا چاہیے. اگر اسے کوئی آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ طیبہ عائشہ کو بنانا چاہیے. اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سیدہ خدیجہ کو بنائے, سیدہ حفصہ کو بنائے, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے, ازواج مطہرات کو بنائے کہ وہ ایسی عظیم و شان عورتیں تھی, اسلام نے ایسے حقوق عطا کیے تھے. اگر ان آئیڈیل کے پیچھے لگ کر اگر یہی ماں بہن بیٹی عزت کے ساتھ اگر زندگی گزارے گی, اللہ دنیا بھی آسان فرمائے گا, آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا. تو گرامی قدر یہ میرے آقا کی عورتوں پر رحمت تھی. اور ایک قرآن مجید میں بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کفار مکہ یا عرب میں ایک رسم تھی زہار کی. مرد اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تو میری والدہ کی طرح ہے, یا تیری شرمگاہ میری والدہ کی طرح ہے, اس کو زہار بولتے تھے. حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, بوڑھے صحابی تھے, تو اکثر بڑھاپے کی وجہ سے جذباتی ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ 28ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورۃ المجادلہ, اس کی تفسیر میں لکھا ہوا یہ واقعہ. انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا ایک دن انت علیہ کظہر امی, کہ تو میری ماں کی طرح ہے. اب جب ان کا غصہ ختم ہوا, بعد میں وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے, حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ میں ایسی تیری بات نہیں سنوں گی جب تک میں اپنے آقا سے اس بارے میں پوچھنا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول حضور کی بارگاہ میں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے آپ اپنی شکایت اللہ اور اللہ کے رسول کو سنانے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب جوانی تھی تو میں ساتھ رہی, اس وقت انہوں نے کچھ نہ کہا. اب میری اولاد ہے, بڑی اولاد ہے, اگر اولاد کو چھوڑتی ہوں تو یہ ختم ہو جائیں گے, یہ برباد ہو جائیں گے, اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوک سے مر جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنی دیر حضور کے ساتھ لگی رہی, آہستہ آہستہ بات میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے بھی نہیں سنائی دے رہی تھی, لیکن یہی شکوے شکایت کرتی رہی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل فرما, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی عنایت فرمائیے, کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے, سیدہ خولہ بھی تشریف فرما ہے. اتنی دیر جبرائیل وحی لے کر آ گئے. قرآن کہتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اس عورت خولہ بنت ثعلبہ کی جتنی باتیں سی اللہ نے آسمانوں پہ ساری کی ساری سن لی. واللہ یسمع تحاورکما, جو وہ اپنے خامد کے بارے میں لڑائی شکوہ کر رہی تھی ساری باتیں سن رہی. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ اے حبیب, اگر کوئی مرد ایسا کرے اپنی زوجہ کے ساتھ تو دوبارہ اگر بیوی کے ساتھ آنا چاہے
تو پہلے یا تو وہ غلام آزاد کرے یا 30 روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم سنایا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، نہ ہی کھانا کھلانے کی طاقت ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین والے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فلاں جگہ سے صدقہ آنے والا ہے، تم انتظار کرو۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، آقا نے وہ سارا صدقہ انہیں عطا کیا، کہا جاؤ تم اس کے جا کر مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا زہار کی قسم پوری ہو جائے۔ کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا بھی واقعہ حل فرمایا اور اس غریب صحابی حضرت اوس بن صامت کی مدد فرما کے اس کا کفارہ بھی ادا فرمایا۔ یہ میرے آقا نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین والی عظمت تھی۔ اور یہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی، بوڑھی تھی، بہت ضعیف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو یہ راستے میں کھڑی ہو گئی، حضرت عمر کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر لیا، اپنی باتیں سناتی رہی۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا، یا عمر، یا امیر المومنین، اس عورت کو آپ کیوں ایسے انتظار کر رہے ہیں یا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسے اس طرح لگی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی شکایت کو خالق کائنات نے اپنے عرش پہ سماعت فرما کے وحی نازل فرمائی۔ کہا کہ اگر یہ سارا دن بھی مجھے لے کر کھڑی رہی تو میں اس کی باتیں سنتا رہوں گا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے خالق کائنات نے زہار کے احکام نازل فرمائے۔ تو گرامی قدر، میرے آقا نبی علیہ السلام کی یہ رحمت کی چند مثالیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جو میرے آقا نے اپنی امتیوں پر، غریبوں پر، مظلوموں پر، عورتوں پر اپنی رحمت کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔